فضانہ صاحبہ، آپ ایڈلٹس کے بھی بات کرتے ہیں، حقوق کی، اوور آل خواتین امپاورمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، آپ لوگ ایسے کیمپینز بھی چلاتے ہیں جس سے آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جب ہم زندگی کو سمجھ رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ خواتین ہیں جس کے اوپر شاید ڈیبیٹ کرنی پڑے گی یا سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے حقوق کو لیکن آج کل تو بچے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ کہاں ہیں جب ہم لیک کر رہے ہیں؟ وردہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو سزائیں نہیں ہوتی، میڈیا بھی ایسی سٹوریز کو فریکوینٹلی ٹیک اپ نہیں کرتا جب تک وہ بہت مشہور نہ ہو جائے وہ کہانی۔ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں کہ آج بھی رحیم یار خان میں ایک بچی کو، ایک 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا ہے۔ یہ تو نارمل ہے، کہیں چھوٹا بڑا شہر کسی کا قدغن نہیں ہے، کہیں پہ بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہے تھے اور ہمیشہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیکچول وائلنس ہوتا ہے، عورتوں کے رائٹس کی وائلیشن، اسپیشلی سیکچول ابیوز اور ریپ کے کیسز ایکچولی وہی ہے جو اب بچوں پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ جو ریپ ہے یا سیکچول ابیوز کے اندر جو پاور کا ایک طاقت کا ایک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، پاور کی کانٹیکس کے اندر اس طرح کی وائلیشن جو ہوتی ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اور جو خواتین کے ساتھ جب ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے اتنی اس کی روک تھام نہیں کی، اور اب وہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل پھل پھول کے اب وہ ہمارے چھوٹی چھوٹی بچیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی حملہ آور ہو رہا ہے، اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ یہ والا جو ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر یہ جو ایک جنسی حوانیت ہے یہ ایک دم سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت ساری وجوہات ہیں اور ان سب وجوہات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس لیول کے اوپر اس وقت وائلیشن ہو رہی ہے، دیکھیں ہم نفسیاتی طور پہ آپ اور ہم بھی ایک بیمار نفسیات کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہر وقت یہ واقعات سن کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایلینیٹ ہو رہے ہیں نا معاشرے سے، آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے اپنے کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، کہ ہمارے اندر اس طرح کے جو درندے سے لوگ ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہم کام کی چوکوں پہ عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ٹرانسجنڈر محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور جس لیول پہ اس وقت وائلیشنز ہو رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں پاکستان میں واقعتاً ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پارلیمنٹ کو بیٹھنا چاہیے اس ایشو کو۔ دیکھیں ہم ہر ایشو کے اوپر فرزانہ پارلیمنٹ کے میں ایک اندر اور بیٹھ نقطہ اس جاتے میں ہیں، ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ جو آپ نے ایمرجنسی کی بات کی ہے، پھر میں وردہ کی طرف جاؤں گی، جو آپ نے ایمرجنسی کی بات کی ہے اس میں جو ہم سی سی ڈی کی جو کارروائی دیکھتے ہیں اس میں اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ ہی انکاؤنٹر ہو اور ہر دفعہ ہی مجرم مارا جائے، تو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک سخت سزا دی جا رہی ہے اور اس کو ہم اون بھی کرتے ہیں اور ایک طرح سے ڈس اون بھی کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل معاملہ ہے، لیکن کیا کریں کہ معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ تو فرزانہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈائریکشن اپنائی گئی ہے یہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ جب یہ جو F9 پارک کے اندر لڑکی کا ریپ ہوا تھا، اس کے اندر بھی جو ریپسٹ تھے ان کو جو ہے اس طرح ہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان کی ہو گئی تھی، اور پھر وہ جو وکٹم تھی اس میں جا کے ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا، اس نے کہا کہ ہاں یہ واقعی وہ لوگ تھے۔ It doesn't make sense۔ مطلب اگر ریاست جو ہے وہ خود قانون کو وائلیٹ کرے گی، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وقت کو اپنے جو عدالتی نظام ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالتوں میں ہم ججز کی کوئی پرفارمنس اسیسمنٹ نہیں کرتے کہ ان کے پاس جینڈر بیس وائلنس کے، سیکچول وائلنس کے لیکن کتنے فرزانہ کیسز ایک آئے، اور اور اس میں چیز انہوں یہ نے کہ میں آپ سے کتنے بینگ اے لوگوں کو مسلم بھی بات کر رہی ہوں، بینگ اے مدر بھی بات کر رہی ہوں، بینگ اے جرنلسٹ بھی بات کر رہی ہوں۔ ایران اور سعودی عربیہ میں ہم دیکھتے ہیں کتنی سخت سزائیں سنائی جاتی ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے جرائم کی۔ اگر پاکستان میں بھی ادارے سخت سزا دینا چاہتے ہیں تو اس کو پبلک کر دیں۔ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں بہت ساری ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے، بٹ پرپز از رائٹ بٹ مے بی دا وے از ناٹ کنونسنگ۔ تو آپ ایران اور سعودی عربیہ میں تو کانفیڈنس سے کریں، آپ بھی بات کر یہ لیں۔ ہے کہ ویسے تو آپ کے ہاں مطلب یہ چائلڈ سیکچول ابیوز میں یا ریپ کے اندر اور گینگ ریپ کی سخت سزائیں ہیں، سزائے موت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ سزائیں ہوتی نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ ان معاشروں کو دیکھیں جہاں پہ سزائے موت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، وہاں سزائے موت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کرائم ریٹ امریکہ کی نسبت بہت کم ہے اور امریکہ کے اندر سزائے موت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سزاؤں کی سختی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سزاؤں کا ہونا جو ہے وہ ڈیٹیرنس ہے۔ فرزانہ صاحبہ میں ایک اور زاویے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، چونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے، کسی بھی لیول پہ یہ مائنڈ سیٹ آپریٹ کرتا ہے۔
یہ ایک اور طرح کی نوعیت کی بات چیت ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو ڈو ود ہراسمنٹ ایز ویل. جب یہ کہا گیا خواجہ آصف کی طرف سے شیریں مزاری کے لیے کہ تم سے گھر نہیں چلتا, تم یہاں پہ آ جاؤ, پھر عمران خان نے مریم نواز کے بارے میں جو کہا وہ ہم ٹی وی پہ ریپیٹ نہیں کر سکتے, تو ہم خود کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, جو ٹالرنس کی مثال ہے, یا جو برداشت کرنے کی مثال ہے, یا جو آپ کی نرمی کتنی آپ کے لہجے میں, پھر ہم وہ جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں وہ سسٹم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ فرزانہ صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ایک طرف جس کا بردہ نے کہا کہ ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ کیونکہ جرائم اس وقت ہو رہے ہیں, ان کی روک تھام کے لیے آپ کو جزا سزا کے نظام کو مضبوط کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے رجحانات کے پیچھے وجوہات کیا ہے. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, جو کہ اپنے سے کمزور کو کمتر سمجھنا, اس کا مذاق اڑانا, چاہے وہ عورتیں ہوں, پھر جہاں موقع ملے ان کو ہراس کرنا, ان کے اوپر حملہ آور ہونا. اور جب یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اپنی کرمنالٹی کی اگلی سطح پہ جاتا ہے تو پھر وہ بچوں پہ بھی حملہ آور ہوتا ہے. اور یہ جو سارا جو ایک جو فینومینا ہے نا, وہ وہی ہے کہ جس کے اندر آپ کی جو اپنی ذات ہے. اور دیکھیں سیکچوئل ریپ میں بھی میری ہے کہ جو پاکستان کے اندر مردانگی کے تصورات جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں, وہ جو ہے کمزور ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو مرد تو وہی ہے نا جو کما کے لاتا ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, جس کی بات ہر کوئی مانے گا اور اس کا حکم چلتا ہے. اب کیونکہ مردانگی کا وہ تصور جو ہے اس کے اوپر نہ تو مردوں کے پاس یہاں پہ جابز ہیں, نہ ان کے مطلب بہت فرسٹریشن ہے ان کے اندر, اور ان کا اب وہ اپنی مردانگی کے سرشن جو ہے, جس کے مردانگی کا جو روایتی تصور ہے اس میں مرد ایک پاورفل انسان ہے اپنے رشتوں کے اندر, چاہے وہ بیوی کا رشتہ ہے یا بچوں کا, بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.